تم کیسے کہہ لیتے ہو کہ کوئی تم سے محبت نہیں کرتا؟ یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ تم کیوں کہتے ہو کہ کوئی تمہارا خیال نہیں کرتا، جبکہ اس نے فرما دیا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے۔ یقیناً ہم برابر سن رہے ہیں کہ کوئی تمہارے دل کی وحشتوں اور اذیتوں کو سمجھنے والا نہیں، جبکہ وہ فرماتا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ کیسے پھر تم اسے چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد کا سوال کرتے ہو، جبکہ وہ فرماتا ہے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کیوں پھر سکون اور اطمینان کے لیے بھٹکتے پھرتے ہو در بدر، جبکہ وہ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ سنو، جب غم اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں نا تو ساری اذیت ختم ہو جایا کرتی ہے، بے بسی و بے کسی کہیں دور جا سوتی ہے، اور دل کو سکون اطمینان سے وہ بھر دیا جاتا ہے۔ بے شک غموں کی دعا وہی کرتا ہے، کیونکہ وہی کر سکتا ہے۔ بھلا کون ہے اس کے سوا جو غموں سے چور دلوں کو راحت بخش سکے؟ کون ہے اس کے سوا جو مایوسی کے اندھیرے سے امید کی سحر دکھا سکے؟ کون ہے پھر اس کے سوا جو ادھوری کہانیوں کو مکمل کر سکے؟ بے شک میرا رب ہی ہر شے پر قادر ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اسی پر توکل کرنا ہی ایمان والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ تمہیں خود سے جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 وقت تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو تم اس کی جانب واپس لوٹ کر آؤ گے، اور تم اب بھی سوچ رہے ہو کہ کون تمہارا منتظر ہے۔ تم اب تک اس کشمکش میں ہو کہ نہ جانے وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں، تم کو اب بھی شک ہے کہ نہ جانے وہ دعا سنے گا بھی یا نہیں۔ جب کوئی معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو پھر اس پر بحث نہیں کی جاتی کہ کیسے کیوں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کب ہوگا۔ پھر تو بس دعا کی جاتی ہے کہ جو ہو بہتر ہو۔ پھر تو بس بڑے ادب سے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور التجا کی جاتی ہے۔ پھر تو مسکراتے ہوئے اشکوں کے دریا بہا دیے جاتے ہیں جب تم اللہ رب العزت کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہو، جب تم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہو، تو وہ اس مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بس تم اتنی سی بات ذہن نشین کر لو کہ تم تنہا نہیں ہو، ساری دنیا بھی تم سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی تم اللہ رب العزت کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ وہ راضی ہونے والوں سے ہی راضی رہتا ہے۔ تم اپنا دل اس کی رضا میں مطمئن کر لو، پھر دیکھنا وہ بھی اپنی رضا کو تمہارے دل کے مطابق کر دے گا۔ بس صبر کرو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ وہ منتظر نگاہوں کو معجزوں سے کبھی محروم نہیں رکھتا، اس لیے کہ رد کرنا اس کی شان کا حصہ نہیں۔ وہ رب العزت کی ذات ہی ہے جو شاخوں کو خالی کرتی ہے، اور پھر ان شاخوں کو پھلوں اور پھولوں سے بھرتا بھی اللہ ہی ہے۔ بتاؤ، وہ جو رات کے اندھیرے میں سے دن کا اجالا نکالتا ہے، وہ تمہیں ان تکالیف سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا؟ وہ اللہ جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، کیا وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتا؟ دعا کی قبولیت تو پھر یقین کے دھاگے پر ٹکی ہے۔
تم جیسا اللہ رب العزت سے گمان رکھو گے وہ ویسا ہی تم سے پیش آئے گا، اور توکل تو یہی ہے کہ رستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ رب العزت رستہ بنانے والا ہے۔ تم دعا کا بیج لازمی بو، مخلص نیت کی صورت میں، اچھے گمان کی صورت میں، صبر و امید کی صورت میں۔ تمہارے لیے دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ دعا کا خیال تمہارے دل میں لاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اور وہ تمہیں سنے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے بے دخل کر دیا تھا تو ان کی ندامت پہ اللہ رب العزت نے انہیں چند کلمات بتائے تھے اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی۔ اگر وہ توبہ قبول نہ کرنا چاہتا تو انہیں ان مخصوص کلمات سے غافل رکھتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا کی توفیق کس نے دی تھی؟ اللہ رب العزت نے، اور پھر رہائی بھی اللہ کے حکم سے ملی۔ بالکل ایسے ہی جب اس نے دعا قبول کرنی ہوتی ہے تو دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، پھر وہ گفتگو کرتا ہے۔ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا۔ جو درد تم اسے زبان سے کہہ نہیں سکتے وہ اسے چھپا بھی نہیں سکتے۔ وہ تو تمہارے دل پر قابض ہے، تو وہ کیسے نہیں جانے گا کہ میرے بندے کو کیا چیز اتنی تکلیف میں رکھتی ہے۔ یاد رکھو کہ ندامتیں اور صدائیں اللہ رب العزت کو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ان کے جواب لازمی دیتا ہے اور اس کے پاس ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی نہیں دھتکارتا۔ تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، اسے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ ایسا ناممکن ہے۔